السلام علیکم۔ امید ہے ہمارے تمام ویورز خیریت سے ہوں گے، اور وہ تمام مائیں جن کے بچے چھوٹے ہیں، یا وہ تمام عورتیں جن کے مختلف عمر کے بچے ہیں، وہ اپنے بچوں کی پرورش، ان کی نشو و نما اور ان کی دیکھ بھال کے تمام فرائض افضل طریقے سے انجام دے رہی ہوں گی۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ٹاپک کا نام یہ ہے کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور چلڈرن فرام ایول اینٹیز، اپنے بچوں کو شیاطین کے شر سے کیسے بچائیں۔ اسلام ایک ہمارا بہترین مذہب ہے۔ اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بہترین لائحہ عمل دیا ہے، اور اسلام میں اولاد سے بڑھ کے کوئی نعمت ہمارے لیے موجود نہیں ہے۔ جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ ہمیں ہماری اولاد ہی عطا کی ہے۔ لہٰذا اپنی اولاد کو شیطانی عناصر سے بچانا، انہیں ایول اینٹیز سے بچانا، انہیں بری چیزوں سے بچانا ماں باپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ لہٰذا دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو شیطانی عناصر سے کس طرح بچا سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات، آج کل بچے کھیلتے ہیں۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ بچے اسکول سے گھر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، وہ ہوم ورک وغیرہ کرتے ہیں، کھانا شانا کھاتے ہیں، وہ شام کو کھیلنے جاتے ہیں۔ تو یہ جو بچے شام کو کھیلنے جاتے ہیں نا، یہ بالکل غلط ہے۔ شام کو بچوں کو گھر واپس جانا چاہیے، اور کھیلنا انہیں روشنی میں چاہیے۔ ڈونٹ لیٹ them گو آؤٹ آفٹر مغرب ایز ایول شیاطین descend ڈاؤن فرام skies، انہیں مغرب کے بعد باہر نہ جانے دو، کیونکہ شیطان آسمان سے اترتے ہیں۔ جتنی بھی ہماری بلائیں ہیں، جتنے بھی شیاطین ہیں، یہ حدیثوں سے ثابت ہیں بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ثابت ہے کہ جتنی بھی بری چیزیں، جتنی بھی بلائیں، جتنی بھی آسمانی بلائیں ہیں، جتنی بھی بری چیزیں ہیں، وہ مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کی اذان کے بعد آسمان سے نیچے اترتی ہیں، اور صبح فجر تک وہ نیچے ہی گھومتی ہیں۔ وہ تمام بلائیں، وہ تمام برائیاں نیچے ہی گھومتی ہیں، اور فجر کی اذان کے ساتھ ہی وہ واپس جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو باہر نہ جانے دیں، اور جب مغرب کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لیں۔ آلویز کیپ دیم کلین، انہیں ہمیشہ صاف رکھیں، کیونکہ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم ناپاک حالت میں ہوتے ہیں، یا نجس حالت میں ہوتے ہیں، یا گندگی ہوتی ہے ہمارے آس پاس، یا ہم پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو جتنی بھی بلائیں، جتنے بھی شیاطین ہیں، وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ ہماری طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ بچے باہر کہیں جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، وہ گندے ہو جاتے ہیں، ان کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو ہر وقت صاف ستھرا رکھیں، ان کے کپڑوں کو ہر وقت صاف ستھرا رکھیں، دن میں 2 دفعہ، 3 دفعہ ان کے کپڑے بدلیں، تاکہ وہ ہر وقت صاف رہیں، ان کی عادت صاف صفائی کی اور پاکیزگی کی رہے۔ اور جتنا آپ خود صاف اور پاکیزہ رہیں گے، اتنے ہی آپ کے بچے صاف اور پاکیزہ رہیں گے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ انہیں ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں۔ اوائڈ کیپنگ اینیملز ایٹ ہوم، گھر میں جانور رکھنے سے پرہیز کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو گھر میں پیٹ اینیملز رکھتے ہیں، مثلاً کہ ڈاگز رکھتے ہیں، تو ان جانوروں کو گھر میں رکھنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس طرح کے جب آپ گھر میں پالتو جانور رکھتے ہیں، گھر میں پیٹس رکھتے ہیں، تو ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ خاص طور پہ جب ہم کتے گھر میں رکھتے ہیں، اسٹرے ڈاگز گھر میں رکھتے ہیں، یا گھر میں لے آتے ہیں، اسٹرے کیٹس گھر میں لے آتے ہیں، تو ہمارے جو گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے گھروں کو جانوروں سے پاک رکھیں۔ کور دیئر یوٹینسلز اینڈ واٹر بوٹلز، ان کے برتنوں اور پانی کی بوتلوں کو ڈھانپیں۔ یہ بات ہم جانتے ہیں، یہ حضرت علی کا قول ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو اوپر سے بلائیں اترتی ہیں، لہٰذا اپنے جتنے بھی برتن ہیں ان کو ڈھانپ دیں۔ پانی کے گلاس، اسپیشلی پانی کے گلاس جو ہوتے ہیں، وہ بہت سارے گھروں میں دیکھتی ہوں وہ سیدھے رخ پڑے ہوتے ہیں۔ آپ ان کو سیدھے رخ نہ رکھیں، آپ ان کو اپ سائڈ ڈاؤن نہ رکھیں، آپ ان کو ڈاؤن سائڈ اپ کر دیجئے۔ لہٰذا وہ جو ان کا کھلا اوپر سے جو مطلب اوپننگ ہوتی ہے، وہ ان کی اوپننگ کور ہو جاتی ہے، یا ان کے گلاسوں کے اوپر، اپنے گلاسوں کے اوپر، کسی بھی جو بھی آپ نے بال وغیرہ جو بھی رکھا ہوا ان کے اوپر کوئی لڈ دے دیں، یا آپ کے برتن وغیرہ اگر کسی باسکٹ میں پڑے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر آپ ایک شیٹ ڈال دیجئے، یا باسکٹ کا ڈھکن ڈال دیجئے، تاکہ آپ کے جتنے بھی برتن ہیں وہ تمام برتن کور ہو جائیں۔ آفر پریئرز ریگولرلی اینڈ ریسائٹ ہولی قرآن، گھر میں نماز کا اہتمام کریں اور قرآن پڑھا کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ اگر آپ پوری نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ کا اسکیجول بہت
ٹائٹ ہے، آپ بہت مصروف رہتے ہیں سارا دن، تو کم از کم آپ فرض نماز ضرور پڑھا کریں. فرض نماز پڑھنا بڑا ضروری ہے، اور قرآن پڑھا کریں. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں نماز قائم کی جاتی ہے، اس گھر میں برائیاں، اس گھر میں بری قوتیں، اس گھر میں شیطانی عناصر، اس گھر میں بلائیں داخل نہیں ہوتی. ریسائٹ اسلامک دعاز، اسلامک دعائیں پڑھیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبصورت اسلامک دعاؤں سے نوازا ہے. ہمارے قرآن میں بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب بھی جادو ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ، ایک دفعہ ہی ان پہ جادو ہوا، ان پہ جب جادو ہوا تو 4 کل کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا. 4 کل پڑھ کے اپنے بچوں پہ پھونکا کریں. سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ کافرون. اس کے علاوہ آپ اپنے بچوں پہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونکا کریں، بہت امپورٹنٹ ہے. اور سورہ قلم کی آیت ہے، آیت نمبر 51 ہے، وہ ابھی آگے آئے گی. آیت نمبر 51 ہے، وہ اپنے بچوں پہ پڑھ کے پھونکا کریں. یہ آیت بہت اچھی ہے، یہ جادو سے، شیاطین سے اور مختلف قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے. اس کے علاوہ میں نے اس ویڈیو میں کافی ساری جو دعائیں ہیں، کافی ساری جو چیزیں ہیں، ان کو بھی کمپائل کیا ہے. آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں ان دعاؤں کا، یا آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں. وہ بھی اپنے بچوں پہ پڑھ کے پھونکا کریں، یا اپنے بچوں پہ پڑھ کے دم کیا کریں. یہ دعا ہے، یہ تمام بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے، یہ تمام بری چیزوں سے، تمام مصیبتوں سے، مشکلوں سے محفوظ رکھتی ہے. یہ دعا آپ دن میں 2 دفعہ پڑھا کریں. اگر 2 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 1 دفعہ پڑھیں. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. اللہ کے نام سے، اور اس اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے کوئی شے ضرر نہیں پہنچا سکتی زمین اور آسمان کی، اے زندہ اور قائم رہنے والے. لہٰذا آپ اس دعا کو ضرور پڑھا کریں. یہ وہ دعا ہے، خاص دعا ہے، جو اس دنیا میں جتنی بھی مشکلیں، جتنی بھی مصیبتیں، جتنی بھی بلائیں، جتنی بھی وبائیں ہیں، ان سے یہ محفوظ رکھتی ہے. اگر آپ اس کو دن میں 2 مرتبہ پڑھیں گے، صبح کے وقت اور شام کے وقت. جی اگلی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی حفاظت مانگنے کی دعا ہے. I seek refuge in perfect words of Allah from the evil of what he has created. یہ صحیح مسلم کی آیت ہے، یہ صحیح مسلم کی دعا ہے. لہٰذا یہ بھی ایک بہت اوتھینٹک دعا ہے. یہ بھی آپ اپنے بچوں پہ دن کے 2 ٹائم پڑھ کے ضرور پھونکا کریں، یا انہیں اس پانی میں دم کر کے دیا کریں. اچھا جی، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہمارے قرآن میں سب سے بہترین 2 آیات موجود ہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. ان کو آپ یاد کریں اور ان کو آپ پڑھا کریں، اپنے بچوں پہ پڑھ کے پھونکا کریں. میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت والیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. ان کا آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. ان کو اپنے بچوں پہ پڑھ کے پھونکا کریں، یا ان کا پانی دم پڑھ کے بچوں کو پلایا کریں. یہ 2 آیات بہت امپورٹنٹ ہیں. اچھا جی، وہ آیت جو میں کہہ رہی تھی سورہ قلم کی آخری 2 آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 52، یہ بری نظر سے، ایول آئیز سے اور ہر طرح کے سحر سے، جادو ٹونے سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے. مَا یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِہِم لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِلْعَالَمِین. اور اس کا ترجمہ یہ ہے And verily those who disbelieve would almost make you slip with their eyes through hatredness when they hear the reminder, and they say verily he Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a madman. Astaghfirullah, but it is nothing else than a reminder to all the alameen, mankind, jinkind and all that exists.
لہٰذا یہ تمام دعائیں ہیں جنہیں آپ ضرور پڑھا کریں اپنے بچوں پہ، یہ تمام چیزیں ہیں جنہیں آپ اپنے بچوں پہ پڑھا کریں۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے مطلب پڑھ کے ان پہ پھونک نہیں سکتے تو پانی پہ دم کر کے پلا دیں۔ اگر آپ پانی پہ بھی دم نہیں کر سکتے تو آپ ویسے ہی چلتے پھرتے ان کو پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کے بچے ہر طرح سے محفوظ رہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ میری ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو تھمز اپ دیجیے، اس کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میں آپ کو ایسا جو مٹیریل ہے، ایسا جو کانٹینٹ ہے آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ مزید بنا کے دکھا سکوں۔ ہمارے کانفیڈنس کو بوسٹ کیجیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔